اس نے کہا حضور اب میں کیا پوچھوں آپ سے، رب کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے جواب دیا۔ توجہ، رب کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فوراً اس کا جواب دیا، جبریل کے بارے میں پوچھا گیا فوراً آپ نے اس کا جواب دیا۔ پوری دنیا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، ساتوں آسمان آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، عرش تک سب کچھ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اے علی، جو بھی آپ سے سوال کیا جاتا ہے آپ فوراً اس کا جواب دیتے ہیں۔ اب میں آپ سے کون سا سوال کر سکتا ہوں کہ جس سوال کا جواب آپ نہ دے سکے؟ یقیناً آپ کے ساتھ سارے سوال کا جواب دیتے ہیں، آپ سارے سوالوں کا جواب آسانی سے دے دیتے ہیں، مگر اے علی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اس وقت صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو اتنا علم ملا کہاں سے؟ آپ کو اتنا علم ملا کہاں سے؟ بتا دو کہاں سے ملا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ جاننا چاہتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا تو سنو، جب میں پیدا ہوا، توجہ، جب میں پیدا ہوا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی گود میں لیا۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی نے اپنی گود میں لیا، اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن میرے منہ میں ڈالنے کے بعد میں نے مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ نے مجھے دیکھا، میری آنکھیں مصطفیٰ کی آنکھوں سے ٹکرائی، مصطفیٰ کی نگاہیں میری نگاہوں سے ٹکرائی، میں مصطفیٰ کو دیکھ کے مسکرانے لگا، مصطفیٰ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگے۔ پھر میرے نبی نے مجھے نہلایا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہلایا جاتا ہے، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو نہلایا جاتا ہے۔ اب حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، جب میرے نبی نے مجھے گود میں لیا، اپنا لعاب دہن مجھے پلایا، اس کے بعد میرے نبی نے مجھ کو نہلایا، نہلانے کے بعد میرے نبی نے ایک تاریخ جملہ ارشاد فرمایا، اے لوگوں سن لو، میں علی کو سب سے پہلا غسل دے رہا ہوں، توجہ، علی کو سب سے پہلا غسل میں دے رہا ہوں، اور سب سے آخری غسل علی مجھے دے گا، سب سے آخری غسل علی مجھے دے گا۔ اب تاریخ نے دیکھا جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو حضرت عباس، حضرت قسم بن عباس، حضرت فضل بن عباس، یہ تین لوگ رسول اللہ کو نہلا رہے تھے، اور ان تین لوگوں کے ساتھ جو چوتھا آدمی رسول اللہ کو نہلانے میں تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ ہمارے علی تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کو نہلا رہے ہیں، نہلانے کے بعد اب کفن پہنانا ہے، توجہ چاہتا ہوں، نہلانے کے بعد اب کفن پہنانا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو نہلا دیا گیا ہے، غسل دیا گیا ہے، اب نہلانے کے بعد کفن پہنانا ہے۔ کفن پہنانے سے پہلے آپ کے جسم اقدس کو مکمل طور سے پوچھ دیا گیا ہے تاکہ کفن گیلی نہ ہونے پائے، اتنی کفن گیلی نہ ہونے پائے۔ اب حضرت علی کفن پہنانا چاہتے ہیں، تب تک کیا دیکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پلکوں پر پانی کے چند قطرے موجود ہیں، رسول اللہ کے ناک مبارک پر پانی کے چند قطرے ابھی بھی موجود ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا لاؤ اسے صاف کر دو، مگر میری محبت نے جوش مارا، میرے عشق نے جوش مارا، میرے پیار نے جوش مارا کہ رسول اللہ کا تبرک سامنے موجود ہے، اب اس کے بعد یہ تبرک نہیں ملے گا، لہذا میری محبت نے جوش مارا، میں نے رسول اللہ کے پلکوں پر پانی کے جو چند قطرے موجود تھے اسے میں نے صاف نہیں کیا، اپنی زبان لگائی چاٹ کر کے پی گیا، اپنی زبان لگائی چاٹ کر کے پی گیا، اب پینا ہوا۔ علی فرماتے ہیں میرے رب نے میرے علم میں اضافہ کر دیا، میرا علم بڑھ گیا، میرے سینے میں ایسا لگتا ہے کہ علم کا سمندر جاری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے لگے ہوئے پانی کے چند قطروں کو پینے کا یہ اثر ہوا۔